أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اليوم آج کے دن احل حلال کی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں وطعام اور کھانا الذین ان لوگوں کا اوتو کہ دیے گئے الکتاب کتاب دی گئی انہیں یعنی اہل کتاب، الذین اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب، حل لکم ان کا کھانا حل حلال ہے لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل حلال ہے لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات من کا معنی ہے سے، المؤمنات ایمان والی عورتوں کے میں سے جو پاک دامن ہے، والمحصنات اور پاک دامن جو عورتیں ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں، من قبلکم تمہارے سے پہلے، اذا جب آتیتموہن تم انہیں دے دو، آتیتموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے والے، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اور نہ بنانے والے اخدان خفیہ دوستی، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا بالایمان ایمان سے، یعنی جو انکار کرے گا ایمان کا، فقد حبط تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے، عملہ اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ اور وہ ہوگا آخرت میں، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ تو گزشتہ اسباق میں اہل ایمان کے لیے حرام چیزوں کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین اور اتمام نعمت کا
پیغام دیا اور اپنی خاص مہربانی کا بھی ذکر فرمایا، اور اپنی خاص مہربانی کا بھی کیا ذکر فرمایا۔ جس کے تحت اس نے حالت اضطراری میں حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی حلت کا حکم دیا اور شکار سے متعلق جو سوالات تھے ان کا جواب دیا، اور واضح کیا کہ مقررہ شرائط کے تحت کیا گیا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو آج کے سبق میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ اور قانون ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہے۔ الیوم سے مراد یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا جو دن ہے اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں نے سوال کیا تماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں مقررہ شرائط کے ساتھ حلال ہے۔ تو طیبات میں دو قسم کی پاکیزہ چیزیں شامل ہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلے میں صراحتاً حلال قرار فرمایا، اور دوسری قسم کی طیبات میں وہ اشیاء داخل ہے جن میں کسی قسم کی خباثت یا نجاست موجود نہ ہو۔ تو سورہ بقرہ میں حلال اور طیب دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ کھاؤ۔ بظاہر تو ہر حلال چیز پاکیزہ ہی ہوگی، لیکن اس میں ایک درجے کا فرق ہے، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا مگر وہ اپنی اندرونی خباثت کی بنا پہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنی بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا، اب اس کے لیے تو یہ قطعاً حلال ہے، مگر جو شخص وہی گوشت چوری کر کے لے جائے اس شخص کے لیے وہ طیب چیز جو ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی، وہ پاکیزہ چیز بھی اس شخص کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس میں غیر کا حق جو ہے غصب کیا گیا ہے، اور چوری کی وجہ سے اس میں باطنی خباثت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہر قسم کی چیز حرام ہوگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دے رکھا ہو۔ بعض اوقات سالن یا کوئی اور کھانے کی چیز باسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اگرچہ فی نفسی وہ حلال ہے لیکن اپنے اندر پیدا ہونے والی خرابی کی وجہ سے مکروہ تحریمی میں داخل ہوتی ہے۔ بولا حلال اور طیب میں یہ خفیف سا فرق ہے کہ تمام حلال پاکیزہ چیزیں حلال ہے۔ پھر آگے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ صحابہ اور مفسرین سے منقول ہے کہ یہاں طعام سے مراد عام کھانا نہیں ہے، کیونکہ عام کھانا تو غیر مسلم کے ہاتھ کا بھی جائز ہے، اس میں اہل کتاب کی تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یہاں طعام سے کیا مراد ہے؟ ذبیحہ، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ جانور بھی اہل ایمان پر حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کا قانون بنیادی قانون ہے۔ لیکن اگر
बवक्त ग़िबा अल्लाह का नाम उस पे नहीं लिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम या किसी भी गैर अल्लाह का नाम लिया तो ऐसा ज़बीहा हराम होगा। अहले किताब ही से मुतालिक एक मजीद शर्त ये कि ज़िबा करने वाला शख्स या तो नस्ली तौर पे यहूदी या ईसाई हो, या वो किसी दूसरे मजहब हिंदू सिख वगैरह से ईसाई यहूदी हुआ हो। अलबत्ता अगर ज़िबा करने वाला शख्स इस्लाम को छोड़ करके यहूदी या ईसाई हुआ हो तो वो मुर्तद शुमार होगा और मुर्तद का ज़बीहा हलाल नहीं हो सकता। तो अहले किताब के ज़बीहे के अलावा अल्लाह ताला ने उनको एक और खुसूसियत भी दी कि उनकी औरतों से अहले ईमान का निकाह हलाल है। चुनांचे अगली आयत में फरमाया वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, कि उन लोगों की पाकदामन औरतें भी तुम पे हलाल है। अलबत्ता मुशरिका औरत से मुमिन का निकाह जायज़ नहीं है। जैसा सूरह बकरा में फरमाया वाला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि शिर्क करने वाली औरत से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान न ले आए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि एक मुसलमान यहूदिया या नसरानिया से निकाह कर सकता है, लेकिन कोई यहूदी या नसरानी मुसलमान औरत को निकाह में नहीं ला सकता। बाज एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि इस्लाम तो एक वसीतर मजहब है, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने अहले किताब की औरतों से निकाह की इजाज़त दे दी, यानी निकाह के मामले में एक तरफा रास्ता इख्तियार किया। यानी अगर मोमिन आदमी किताबिया से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किताबी कोई आदमी जो है अहले किताब में से कोई मुसलमान औरत से निकाह नहीं कर सकता। चुनांचे इस हवाले से एक यहूदी जो था वो मुसलमान हुआ था, पक्का मुसलमान। तो उसने एक मतलब अपना वाकया नकल किया कि वो फलस्तीन और शाम के इलाके में सफर कर रहा था। तो दौरान सफर एक बद्दू मुसलमान हम सफर खाना खरीद के लाया और उसे भी खाने की दावत दी। तो वो यहूदी कहता है कि मैंने खाने में शरीक होने से हिचकिचाहट जाहिर की, लेकिन उसने कहा कि भाई तुम भी मेरी तरह मुसाफिर हो, खाना खाने में क्या हरज है। अलगरज उसने एक रोटी मुझे दी और एक खुद, और हमने खाना शुरू कर दिया। कहता है कि पहले तो मैं उस बद्दू मुसलमान की सादा मुआशरत और बेतकल्लुफी से बहुत मुतासिर हुआ। फिर दौरान गुफ्तगू मैंने उससे सवाल किया कि जब एक मुसलमान किताबी औरत से शादी कर सकता है तो किताबी मर्द किसी मुसलमान औरत से निकाह क्यों नहीं कर सकता। तो वो देहाती आदमी था, लेकिन इस्लाम का गहरा शऊर रखता था। कहने लगा उसकी वजह यह है कि अहले इस्लाम अल्लाह के तमाम नबियों हत्ता कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पे भी उसी तरह ईमान रखते हैं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, लेकिन वो साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उसी तरह ताज़ीम व तकरीम करते हैं जिस तरह अपने नबी की करते हैं। चुनांचे जब यहूदिया या नसरानी औरत मुसलमान के घर में आएगी तो वो वहाँ अपने नबी की ताज़ीम व तकरीम ही पाएगी और इससे किसी किस्म की ज़हनी कोफ्त नहीं होगी, बरखिलाफ उसके कि यहूदी ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरह ईसाई जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं और ना मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। लिहाजा जब मुसलमान औरत यहूदी या ईसाई के घर में जाएगी तो वो हर वक्त जहनी खौफ में मुब्तला होगी, क्योंकि उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बजाय तौहीन की जाएगी। इसलिए मुसलमान औरत के लिए
کتابی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل کے زمانے میں جو عیسائی موجود ہے وہ برائے نام عیسائی ہے، ان کی اکثریت نہ کسی مذہب کے قائل ہے نہ آسمانی کتاب کی، یہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں، تو یہ صحیح معنی میں اہل کتاب کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ نہ تو ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، تو اہل اسلام کو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی اہل کتاب میں سے ہے، اس کا تورات، انجیل یا زبور پہ ایمان ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہی لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کی نصارہ کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں بلکہ ملحد ہے۔ پہلے فرمایا کہ ہمارے اہل کتاب کا طعام، ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ تو تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی تمہارا کھانا تو ویسے ہی پاک ہے، تم حرام سے بچتے ہو، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، تو اس کی حلت بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے، یا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کا ہے، کیونکہ اگر تم نے فاسق اور فاجر کو کھانا کھلایا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس گناہ میں تمہارا حصہ بھی شامل ہوگا، برخلاف اس کے اگر تمہارا کھانا متقی اور نیک لوگ کھائیں گے تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے، تو اس نیکی سے تمہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے پیش نظر تو مناسب یہ تھا کہ اہل کتاب کو کھانا نہ کھلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، تم محبت کے سوا کسی کی دعوت کرتے تو اچھے، نیک، دیندار اور متقی لوگوں کی کیا کرو۔ ہاں اگر غیر مسلم مجبور ہو گیا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو پھر حسب ضرورت اس کو بھی کھلا سکتے ہو، لیکن محبت کی دعوت مومن کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا والمحصنات من المؤمنات، کہ پاک دامن مؤمن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو محصنہ سے مراد خاون والی عورت بھی ہوتی ہے اور کبھی پاک دامن، تو یہاں اس سے مراد پاک دامن عورت ہے جو بدکار نہ ہو۔ اس لیے ایک مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح کے معاملے میں حسن و جمال یا مال و دولت پر پاک دامنی کو ترجیح دے۔ جو عورت فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ پاک دامن نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے فاجرہ عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، نظر ہمیشہ پاک دامنی پہ ہونی چاہیے۔ تو کھانا اور نکاح دونوں انسان کی نوعی ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حلت اور حرمت کا قانون بتا دیا، اور اس کے ساتھ اہل کتاب کا کھانا بھی حلال قرار دیا، اور پھر مؤمنہ پاک دامن اور اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی اجازت بھی دے دی ہے، اور نکاح کے معاملے میں یہ شرط لگائی اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم ان کے مہر ادا کرو، محسنین، اور تمہارا مقصد بھی نکاح میں لانا ہو، پوری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہو، کیونکہ انسان نکاح کے ذریعے بڑا عہد کرتا ہے، ذمہ داری اپنے سر پہ لیتا ہے، خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے، فرائض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہے، تو یہ سب کچھ محسنین میں شامل ہے۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اور دوسری بات یہ کہ تم نکاح کرنے والے ہو، غیر مسافحین، صرف شہوت پورا کرنا مقصود نہ ہو، کیونکہ یہ تو حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ نکاح سے تمہارا مقصود جو ہے صرف مستی نکالنا نہ ہو، بلکہ تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے پورا کرنا ہو، ولا متخذی اقدام، اور نہ خفیہ طور پہ دوستانہ مقصود ہو۔ مطلب یہ کہ
تم نکاح کے ذریعے گھر آباد کرنا چاہتے ہو، نہ کہ صرف وقتی دوستانہ جو ہے کہ جب چاہا کہ اس سے دوستی کر لی اور جب چاہا اس سے دستبردار ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصد جو ہے نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. تو پھر تمہارے لیے پاک دامن مؤمنہ بھی حلال ہے اور اہل کتاب کی عورت بھی جائز ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کا انکار کر دے گا یعنی ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے سارے احکام سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی ایمان کی حالت میں جو نیکی کی وہ بھی ختم. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو ہے سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اہل ایمان اپنی ایمان اور نیک اعمال کا دفتر لے کے آئیں گے اور انہیں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن مرتد کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی دامن اللہ کے حضور پیش ہوگا. تو اس دن حقیقی نقصان زدہ مرتد آدمی ہوگا جو بالکل خالی ہاتھ ہوگا. جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے تو چاہے یہودی کہلائے یا نصرانی، اس کا نہ تو ذبیحہ حلال ہوگا نہ ان کی عورتوں سے نکاح درست ہوگا. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتابی کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو مباح قرار دیا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی صحیح کتابی بھی ہو تو اس کے ساتھ ایسے مراسم قائم نہیں کرنے چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیہ سے نکاح کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا تھا. عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیہ سے نکاح کی اجازت نہیں دی. فرمایا بے شک دی ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کئی مسلمان بدکار عورتوں کے دامن میں گرفتار نہ ہو جائے. تمہارے پاس ایسی عورت کی عصمت کا کیا ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو اور تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر کے رکھ دے، اس لیے میں پسند نہیں کرتا اسے. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بھی بتلا دیا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے. تو دنیا میں نیکیاں جو ہے وہی کام آئیں گی جو ایمان کے ساتھ مشروط ہو، اور آخرت کی فلاح و کامیابی بھی ایمان ہی پر موقوف ہے. لہذا اس دولت کو برباد ہونے سے بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.